السلام علیکم۔ کون سی پانی پاک ہے اور کون سی پانی نجس ہے؟ پانی کے حوالے سے ہم نے ایک مستقل لیکچر بنائی تھی۔ یہ ہماری طہارت کورس شروع ہے۔ طہارت کورس کی ابھی دوسری لیکچر چل رہی ہے۔ پہلے لیکچر میں ہم نے پانی کے حوالے سے بات کی تھی کہ کون سی پانی پاک ہے اور کون سی نہیں۔ اس لیکچر کے اندر ہم اس پر بات کریں گے کہ وہ پانی جو پاک ہے مگر کسی اور چیز کو پاک کر سکتی ہے، پاک نہیں کر سکتی، کون سی حالت میں پانی نجس ہوتی ہے اور کون سی حالت میں پانی پاک ہوتی ہے، کون سی پانی پاکی دیتی ہے اور کون سی پانی پاکی نہیں دیتی۔ اس حوالے سے ہم نے یہ لیکچر قائم کی ہے۔ اس لیکچر کا نام ہم نے دی ہے کہ پانی کی اقسام، اور پانی کی 5 اقسام ہیں۔ کبھی پانی پاکی دیتی ہیں، کبھی نہیں، کبھی پانی خود پاک ہوتی ہے، کبھی پانی خود پاک نہیں ہوتی، کبھی اس طرح بھی ہوتی ہے کہ پانی کے اندر کوئی چیز آپ ڈال سکیں تو اس چیز کی وجہ سے وہ پانی نجس ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے ہم نے یہ لیکچر بنائی۔ سب سے پہلے وہ پانی جو خود طاہر مطہر، خود پاک تو ہے، طاہر خود بھی پاک ہے اور مطہر کسی چیز کو بھی پاک کرنے والی ہے۔ وہ پانی خود بھی پاک ہے اور کسی چیز کو بھی پاک کرنے والی ہے، غیر مکروہ، بغیر کسی کراہت سے آپ اس سے کسی چیز کو پاک کر سکتے ہیں۔ وہ کون سی پانی ہے؟ وہ ہے ماء مطلق۔ ماء مطلق کے حوالے سے میں نے پہلے بھی آپ کو وضاحت کی کہ اس حوالے سے میں نے لیکچر بنائی ہے۔ پہلے لیکچر اس کورس کی، طہارت کورس کی 7 قسم کے پانی ہوتی ہے، وہ ماء مطلق ہوتی ہے۔ ماء مطلق سے ایک اور بھی مراد ہے، وہ پانی جس کے ساتھ کسی اور چیز کو آپ نہ ملائے ہوں، جیسے کہ پانی ہے، اس کے ساتھ آپ نے گلاب کی پانی ملا دی تو وہ ماء مطلق نہیں ہوگی۔ عام پانی ہے، چشمے کی پانی ہے، جو بھی ہے، اگر آپ نے اس کے ساتھ گلاب کی پانی ملا دی تو وہ پانی پاک یعنی ماء مطلق نہیں ہوگی۔ تو سب سے پہلے وہ پانی پاک ہے اور ہر چیز کو پاک کر سکتے ہیں جو ماء مطلق ہو، یعنی وہ پانی جس کے ساتھ کسی بھی چیز کی ملاوٹ نہ کی گئی ہو۔ سب سے پہلے، سب سے دوسرے پانی طاہر، خود بھی پاک ہے، مطہر اور چیز کو بھی پاک کر سکتی ہے، خود بھی پاک ہے اور چیز کو بھی پاک کر سکتی ہے، مگر اس کے اندر ایک بات ہے، وہ ہے مکروہ، مگر اس سے کسی چیز کو پاک کرنا مکروہ ہو، مکروہ تحریمی نہ ہو، مکروہ تنزیہی ہو، مکروہ تحریمی نہ ہو، مکروہ تنزیہی ہو۔ وہ کون سی پانی ہے؟ وَهُوَ مَا شُرِبَتْ مِنْهُ الْحِرَّةُ وَنَحْوِهَا، ہر وہ پانی جس سے بلی پی لے یا بلی کے جیسے کوئی اور چیز پی لے۔ نحوہا سے کوئی مراد کون سی چیز مراد ہے؟ مثال کے طور پر سانپ اس سے پی لے، مثال کے طور پر کسی چوہا اس سے پی لے، تو یہ سارے کے سارے چیزیں ایک ہی حکم کے اندر آتے ہیں، خود بھی پاک ہے، اس سے آپ دوسری چیز کو بھی پاک کر سکتے ہیں۔ مرغی پانی پی لے یا مثال کے طور پر کوئی پرندہ ہے اس سے پانی پی لے، خود بھی پاک ہے، کوئی دوسری چیز بھی ان سے پاک کر سکتے ہیں، مگر مکروہ ہے۔ اگر یہ والا پانی موجود ہے پہلے والا تو اس سے آپ پاکی حاصل نہیں کر سکتے، سب سے پہلے اس سے پاکی حاصل کرنا ہوگا، پھر اس کی طرف آپ بڑھیں گے۔ یہ وَنَحْوِهَا سے ایک مراد یہ ہے، وَسَوَاكِنُ الْبُيُوتِ، وہ چیزیں جو گھروں کے اندر رہتی ہیں اور گھروں کے اندر سکونت اختیار کرتی ہیں، سارے کے سارے الحرہ کے زمرے میں آتی ہے۔ تیسری نمبر پر وہ پانی ہے جو خود تو پاک ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ پاک پانی کے حوالے سے میں نے لیکچر بنائی ہے، آپ جا کر اس کو پہلے سن لے۔ یہ پانی خود پاک ہے، غیر مطہر، مگر کسی اور چیز کو پاک نہیں کر سکتے، خود تو پاک ہے مگر کسی چیز کو پاک نہیں کر سکتے۔ وہ کون سے پانی ہے؟ وَهُوَ مَا اسْتُعْمِلَ لِرَفْعِ الْحَدَثِ، ہر وہ پانی جو کسی گندگی کو پاک کرنے کے لیے ایک دفعہ استعمال کی گئی ہو، وہ پانی خود تو پاک ہوتی ہے مگر کسی اور چیز کو پاک نہیں، یا کسی گندگی سے پاک نہیں کی گئی ہو مگر اس کے نزدیک او لقربتن کوئی چیز اس سے پاک کی گئی ہو۔ مثال کے طور پر وضوء علی الوضوء بنیتن، آپ پانی استعمال کر لے وضو کے لیے، اور جو پانی آپ نے استعمال کی کسی برتن میں اس کو اکٹھا کر لے پھر وضو کے لیے استعمال کر لے، یہ چیز وضوء علی الوضوء کی زمرے میں آتی ہے۔ تو وہ پانی خود تو پاک ہے مگر کسی چیز کو پاک نہیں کر سکتے۔ آپ کی کپڑا گندا ہو، آپ مثال کے طور پر غسل کرنا چاہتے ہو، وضو کرنا چاہتے ہو، تو آپ اس سے یہ چیزیں نہیں کر سکیں گے مگر یہ پانی خود پاک ہے۔ 4 نمبر پر ہے ماء نجس، نہ خود پاک ہے نہ کسی چیز کو وہ پاک کر سکتی ہیں، اس کو کہتے ہیں ماء نجس، نہ تو یہ خود پاک ہے اور نہ یہ کسی چیز کو پاک کر سکتے۔ ماء نجس کیا ہے؟ وَهُوَ الَّذِي حَلَّتْ فِيهِ النَّجَاسَةُ، ہر وہ پانی جس کے اندر کوئی چیز گر جائے اس کو ہم کہتے ہیں ماء نجس۔
ہر وہ پانی جس کے اندر کوئی چیز گر گیا اور وہ نجس چیز ہو تو وہ ہوگا بالکل ناپاک پانی۔ اب اس کی دو قسمیں ہیں، ایک پانی وہ ہوگا جو راکدن ٹہرے ہوئے پانی ہے اور اس کے اندر کوئی چیز گر گیا ہو، چاہے یہ ٹہرے ہوئے پانی قلیل کیوں نہ ہو، بالکل کم کیوں نہ ہو، مگر اس کے اندر کوئی چیز گر گیا اور اس کے اندر ایک قید اور بھی ہے، وَإِن لَمْ يُظْهَرْ أَثَرُهَا، اگر اس کی چیز کی نجاست کے اثر پانی میں ظاہر بھی نہ کیے گئی ہوں، پھر بھی یہ پانی نجاست ہے، نجس ہے، یہ پانی پاک نہیں ہے۔ دوسری قسم وہ ہے جاری پانی ہے، جاری ہے اور اس کے اندر کوئی نجس چیز گر گئی ہوں تو یہ اس وقت تک نجس ہوگی ظہارہ پی اثر ہوا، جب اس کے اندر اس کی اثر ظاہر ہو تو بالکل وہ نجس ہوگی۔ اب پانی کی نجاست آپ کس طرح چیک کریں گے؟ تو اس کے لیے انشاءاللہ العزیز ہمارے اگلی لیکچر کا آپ انتظار کر لیں۔ اگلی لیکچر میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ پانی کا اثر کیا چیز ہوتی ہے، کس طریقے سے آپ پانی چیک کر سکتے ہیں کہ یہ پانی پاک ہے، اس کے اثر کیا چیز ہوتی ہے، اس سارے کے سارے چیزیں میں اس کے اندر ڈسکس کروں گا۔ 5ویں نمبر پر ہمارے پاس جو پانی ہے وہ ہے ماء مشکوک۔ ہر وہ پانی جو مشکوک ہے فی طہوریت ہی، ہر وہ پانی جو مشکوک ہے اپنے طہوریت میں، اپنے طہارت کے اندر وہ مشکوک ہے کہ یہ پانی پاک ہے یا پاک نہیں ہے، یہ مشکوک لگتی ہے آپ کو۔ وہ کون سا پانی ہوگا جو پاکی کے اندر مشکوک ہے کہ یہ پانی پاک ہے یا پاک نہیں ہے؟ آپ کے ذہن کے اندر ابھی سوال اٹھ رہا ہے تو میں لایا ہوں آپ کے لیے اس کا حل۔ او پانی وہو ما شرب منہ حمار او بغل، ہر وہ پانی ماء مشکوک ہے جس سے کسی گدہ پانی پی لے یا کسی خچر نے پانی پی لیا، بغل خچر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر کسی خچر نے اس سے پانی پی لیا، حمار گدے کو کہتے ہیں، اگر کسی گدے نے اس سے پانی پیا تو سمجھ لے کہ یہ پانی مشکوک ہے، آپ اس سے طہارت حاصل نہیں کر سکیں گے۔ کون سی پانی سے آپ طہارت حاصل کر سکیں گے؟ یہ پہلے 2 والی سے اور یہ تینوں سے آپ استعمال نہیں کر سکیں گے، کسی وضو کے لیے، کسی غسل کے لیے یا کسی کپڑا کی پاکی کے لیے۔ اگر پھر بھی آپ کے ذہن کے اندر کوئی سوال ہے تو آپ بلا جھجک کمنٹ سیکشن میں پوچھ لیں تاکہ میں بذات خود آپ کو جواب دے سکوں۔ اگر چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے یہ کورس چلے گا انشاءاللہ العزیز، طہارت کورس ہے، 7 سے 8 لیکچر، یہ دوسری لیکچر تھی، تو چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ جلدی ہمارے جو بھی آنے والی ویڈیوز ہیں آپ کو فوراً مل سکے۔ اور اگر آپ کو اس ویڈیو سے بالکل جو بھی فائدہ پہنچی ہے تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ یہ دوسروں کے ساتھ شیئر کر لیں تاکہ یہ علم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے، لوگوں کے اندر جو سوالات ہیں پاکی کے حوالے سے، پانی کے حوالے سے، تاکہ یہ دور ہوں۔ اور ہمارا عزم یہی ہے کہ آپ کو صحیح دین سکھا سکوں، آپ کو صحیح طریقے سے آپ کی بالکل دین کی رہنمائی کر سکوں اور آپ کو یہ چیزیں سکھا سکوں تاکہ آپ کو کسی چیز کی بھی ضرورت نہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔